بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ہوں سہیل انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ دوستو، ڈرٹی ہیری کا نام آج کل پاکستان کے سیاستدان ہو یا صحافی ہر کسی کے لب پر ہے اور اس کی مثال بھی بار بار دی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری آخر ہے کون؟ جس کا ذکر پاکستان کی سیاست میں آج کل عام ہو چکا ہے۔ ڈرٹی ہیری ایک ایسا کردار ہے، یعنی سادہ الفاظ میں اگر آپ اس کو بیان کریں تو یہ ایک اصطلاح ہے مغرب میں جو ہر ماورائے قانون کام کرنے والے افسران کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا پولیس آفیسر جو لاپرواہ ہو، قانون کو نظر انداز کرتا ہو اور خود ساختہ انصاف پر یقین رکھتا ہو، یعنی خود ہی جج بن کر مجرموں کو سزا دیتا ہو، طاقت کا قابل اعتراض استعمال کرتا ہو۔ 1971 میں امریکہ میں اس پر ایک فلم بھی بنی تھی اور اس وقت امریکہ میں جرائم کی شرح بہت زیادہ تھی۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسے پولیس آفیسر کے گرد گھومتی ہے جو مجرموں کو پکڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس کے نزدیک ہر جرم کی سزا قتل ہی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ چوری کرے تو بھی قتل، اغوا کرے تو بھی قتل، ڈکیتی کرے تو بھی قتل۔ ہیری کے پاس کسی کو بھی سدھارنے کے لیے دوسرا موقع نہیں ہوتا۔ فلم میں ایک سیریل کلر کو دکھایا گیا ہے جو قتل کرتا ہے اور حکومت کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر انہوں نے $1,00,000 نہ دیے تو وہ مزید نہتے شہریوں کو بھی قتل کرے گا۔ حکومت ایسا کرنے سے انکاری ہوتی ہے اور اس کو پکڑنے کا ٹاسک ڈرٹی ہیری کو دے دیتی ہے، جو پولیس مقابلوں کے لیے مشہور ہوتا ہے اور اس سے پہلے کئی سین میں بینک ڈکیتی کے دوران بندوں کو مار چکا ہوتا ہے اور ایک شخص جو کسی عورت کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ڈرٹی ہیری مار دیتا ہے، یعنی بغیر یہ سراغ لگائے، بغیر یہ پتہ کیے کہ یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے، ڈرٹی ہیری اس کو ڈائریکٹ مار دیتا ہے۔ یہ فلم کے شروع کے سین ہے۔ اس فلم کو لوگوں نے بہت پسند بھی کیا اور اس کو ایوارڈ بھی ملا۔ شہر کا میئر کلر کی دھمکی پر تاوان ادا کرنے کے لیے پولیس چیف کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرتا ہے اور مگر انسپکٹر ہیری جو ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کر دیتا ہے۔ شہر کا میئر اور پولیس چیف اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کلر کو تاوان دے کر مزید نہتے شہریوں کے قتل ہونے سے روکے، لیکن ڈرٹی ہیری اس بات کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ سیریل کلر اس کے بعد ایک بچے کو بھی مار دیتا ہے اور پھر دھمکی دیتا ہے کہ وہ چرچ کے پادری کو بھی مارے گا، جس پر ہیری اپنی ٹیم کے ہمراہ چرچ کے پاس جتنی بھی بلڈنگز ہوتی ہے ان کو اس پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیتا ہے اور خود بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ قاتل ہمیشہ اوپر سے ٹارگٹ کرتا ہے اور اس سینز میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ڈرٹی ہیری کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قاتل ہمیشہ اوپر کسی چھت سے ہی وار کرتا ہے۔ قاتل ان کو دکھ بھی جاتا ہے۔ ڈرٹی ہیری کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے، مگر قاتل ان پر فائرنگ کر کے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور چرچ کے پادری کو بھی مار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک لڑکی کو بھی کڈنیپ کرتا ہے اور اس کا تاوان $2,00,000 مانگتا ہے۔ اب چیف اور میئر مزید خون خرابہ نہیں چاہتے اور وہ ڈرٹی ہیری کو یہ رقم پہنچانے کے لیے جو ہے نا اس کی ڈیوٹی ڈرٹی ہیری کو دے دیتے ہیں، اور ہیری جیسے ہی اس کو پیسے دیتا ہے قاتل اس کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہیری کا ایک ساتھی جو اس کے ساتھ گیا ہوتا ہے وہ اس کی ٹیم کا ایک آفیسر ہیری کی جان بچا دیتا ہے۔ اس دوران ہیری بھی زخمی ہوتا ہے اور قاتل بھی ٹانگ پر زخمی ہو جاتا ہے کیونکہ ہیری اس پر چاقو سے وار کرتا ہے، لیکن قاتل پھر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہیری تمام ہسپتالوں میں معلومات کرتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ٹانگ پر زخمی ہے، جس کی ٹانگ پر زخم لگی ہوئی ہے، وہ یہاں سے علاج کرنے آیا تھا یا نہیں۔ اسی دوران ہی ہیری کو معلوم پڑ جاتا ہے ایک ڈاکٹر کے ذریعے کہ ہاں بالکل ایک ایسا ہی شخص جو زخمی تھا ٹانگ پر، وہ مجھ سے علاج کرنے آیا تھا اور وہ فٹ بال گراؤنڈ کا چوکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ ڈاکٹر اس کو پہچانتا ہے، اس کا نام ہیری کو بتا دیتا ہے کہ اس کا نام اسکارپیو ہے۔ تب ہیری اسے ملنے جاتا ہے اور جب وہ معلومات دینے سے انکار کر کے بھاگتا ہے تو اس کی ٹانگ پر گولی مار دیتا ہے اور اس پر تشدد بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہیری کو اغوا شدہ لڑکی کے بارے میں بتا دیتا ہے، لیکن جب ہیری وہاں پر پہنچتا ہے اس موقع پر تو وہ لڑکی مردہ حالت میں پائی جاتی ہے۔ ہیری اس شخص کو گرفتار کر دیتا ہے، لیکن گرفتاری کے بعد میئر اور پولیس چیف کہتے ہیں کہ گواہی موجود نہیں اور نہ ہی کوئی ثبوت، تو اسی واسطے وہ قاتل کو چھوڑ دیتے ہیں، جس پر ہیری کافی دل برداشتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد قاتل پھر سے ایک اسکول بس اغوا کرتا ہے
جس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اور حکومت سے $2 لاکھ اور ایک جیٹ طیارے کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس بار بھی چیف ہیری کو ہی یہ کیس حوالہ کر دیتے ہیں، مگر ہیری انکار کر دیتا ہے، اور پھر ہیری اس بس کا پیچھا کرتا ہے اور کسی طرح سے اس کو روکنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ قاتل کو موقع پر ہی مار دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اپنا پولیس بیج جو ہے اس کو بھی پھینک دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے ڈرٹی ہیری کی کہانی۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ کیا پورا شہر جو ہیری کے اس طرح کے کاموں کے خلاف تھا وہ صحیح تھے، یا پھر ہیری صحیح تھا جو اس شہر کو انصاف دلانا چاہتا تھا؟ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔